تو شہوت کا ایک عام معنی ہوتا ہے مرغوب چیز، ایسی چیز جس کو انسان چاہتا ہے کہ وہ کرے یا حاصل کرے یا کھائے یا ساتھ رکھے یا اس کے پاس ہو یا وہ اس کے پاس ہو، اس کو کہتے ہیں شہوت ایک عام زبان میں۔ اسی طرح علامہ فیروز آبادی شہوت کے تعلق سے لکھتے اور کہتے ہیں کسی چیز کی خواہش کرنا یہ شہوت ہے، کسی چیز سے محبت کرنا یہ شہوت ہے، وہ اس کی خواہش کرتا ہے یہ شہوت ہے، محبت رکھتا ہے اور شوق رکھتا ہے کہ وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے یہ شہوت ہے، جب کسی چیز سے محبت کی جائے اور اس کو حاصل کرنے کی رغبت رکھی جائے یہ شہوت ہے۔ لیکن آج پرٹیکولرلی میں جس شہوت پہ بات کروں گا وہ شہوت یاد رکھیے جن سے متعلق ہوں گی، دنیا کے باقی معاملات سے متعلق نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ مال و دولت جمع کرنا یہ بھی ایک حصہ ہے شہوت کا، انسان چاہتا ہے مال سے محبت ہے میرے پاس ہو، میں اس کے ساتھ رہوں، لیکن میں اس پہ انشاءاللہ ڈسکس نہیں کروں گا۔ میرا موضوع جو ڈسکشن کا ہوگا انشاءاللہ وہ شہوت ہے جو جنس کی طرف مائل کرتی ہے، ایک ایسا احساس جس کے اندر انسان مرد ہو تو عورت کی طرف اور عورت ہو تو مرد کی طرف مائل ہوتا ہے، رجحان رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، نزدیک ہونا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، سمجھ رہا؟ یہ شہوت کے تعلق سے میرا آج کا انشاءاللہ عزیز موضوع ہوگا، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے شہوت کے تعلق سے عام اصطلاح میں جو بات کی جائے وہ یہ ہوگا، یہ تو ڈکشنری میننگ تھا، اصطلاح میں جو معنی ہے اس کا معنی یہ ہے یہ انسانی طبیعت میں داخل وہ جسمانی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تاکہ اعلیٰ مقاصد حاصل کیے جائے۔ شہوت کیا ہے؟ یہ وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کریٹ کیا، بنایا تاکہ اس سے اعلیٰ مقاصد حاصل کیے جائے۔ چونکہ شہوت یہ ضروری ہے، یہ ہوگا تو مرد اور عورت میں اٹریکشن ہوگا، ایک دوسرے سے رغبت ہوگی، تبھی انسانی نسل آگے چل سکتی ہے، لیکن اس کا ڈائریکشن رائٹ ہو جو نکاح کے بعد ہو، سمجھ رہے آپ؟ تو اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ فطرت انسانوں کے اندر ڈالی ہے۔ اسی طرح دوسرا اس کو جو اصطلاح میں ڈیفائن کریں گے اس کا معنی ہوگا یہ ہوگا مرد عورت کے مابین معاشرت کا شعور، مرد عورت کے مابین ایک دوسرے کے بارے میں معاشرت ساتھ رہنے کا شعور، سمجھ، اس کو کہتے ہیں جو ہے شہوت۔ اسی طرح نفس کا کسی چیز کی طرف شوق رکھنا، اس کو بھی شہوت کہتے ہیں، نفس کا کسی چیز کی طرف شوق رکھنا۔ لیکن عموماً اردو زبان میں شہوت پرستی، شہوانی خواہشات نے پڑھا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جنس پرستی، جنس کے پیچھے اور انہی تمام معاملات نے پڑھا ہے، یہ عام معنی ہے۔ تو آج میرا موضوع اسی معنی سے ہوگا، باقی دوسری چیزوں کا شوق، سونے کا شوق، چاندی کا شوق، گاڑیوں کا شوق، گھوڑوں کا شوق، وہ شوق پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ ہم اس کو خاص طور سے جنس اور عورتوں کے تعلق سے جو معاملات ہیں اس پہ ہم اس بات کو رکھیں گے، اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو جاننا ضروری۔ آئیے شہوت کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا بہترین انداز میں ڈیفائن کیا، اس کی تعریف دی۔ وہ تعریف میں نے خاص طور سے رکھی ہے تاکہ بہت بہترین انداز سے انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں کور کی ہیں۔ یہ الاستقامہ میں جو ہے یہ بات آتی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شہوت اور لذت اس لیے پیدا کی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شہوت اور لذت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم ان سے اپنی مصلحتیں پوری کرنے میں مدد حاصل کریں، ہماری مصلحتوں کو پورا کرنے میں مدد حاصل کریں۔ پھر وہ لکھتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کھانے پینے کی لذت اور شہوت پیدا کی ہے، اٹریکشن پیدا کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کھائے پیئیں۔ اسی طرح وہ لکھتے ہیں بلا شبہ یہ چیزیں فی نفسی رحمت ہے، اسی سے دنیا میں ہمارے جسم باقی رہتے ہیں۔ کھانے سے محبت ہوں گی، شہوت ہوں گی، تبھی تو انسان کھائیں گا اور جسم کو باقی رکھ پائیں گا، تو کہتے ہیں یہ تو نعمت ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں بلا شبہ یہ چیزیں فی نفسی رحمت ہے اور دنیا میں جسم اسی سے باقی رہتے ہیں، اور ایسے ہی نکاح کی شہوت اور اس سے حاصل ہونے والی لذت کا حال ہے۔ اسی طرح عورتوں کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے کہ جو یہ بھی شہوت ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، یہ بذات خود ایک نعمت ہے اور اسی سے انسانی نسل کا بقا ہوتا ہے۔ یہ شہوت بذات خود ایک نعمت ہے اور ہیومن ریس اسی کی وجہ سے چلتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر انسانی نسل آگے نہیں بڑھیں گی، چونکہ مرد کو عورت کی خواہش نہیں ہوگی لہٰذا انسانی نسل بھی آگے نہیں بڑھیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں اسی سے انسانی نسل آگے بڑھتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں اگر ان قوتوں سے ان چیزوں پر مدد لی جائے جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے خیر ہے۔ تو ان شہوت سے وہ کام لیا جائے جس کا حکم ہے تو پھر تو یہ اچھی چیزیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں بڑی سعادت کا باعث بنے گی، بڑی سعادت کی وجہ بنے گی، ہے نا؟ اولاد کی کثرت سعادت کی وجہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے، ہے نا؟ سمجھ، کھائیں گا پیئیں گا، جسم اچھا رکھیں گا، عبادت کریں گا، یہ بھی سعادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اگر صحیح استعمال ہو تو سعادت ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا مطلق انعام کیا ہے، اور اگر صحیح استعمال ہوا شہوات کا تو ہم انعام والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اگر ہم ان شہوات کو ان چیزوں میں استعمال کریں گے جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم وہ خبیث چیزیں کھائیں گے جن کے کھانا ہمیں روکا گیا ہے،
یا جیسا کہ ظلم سے مال کمانا یا مال میں فضول خرچی کرنا یا ہمارے اپنی بیویوں پر ظلم کرنا یا اپنے غلام اور لونڈیوں پر ظلم کرنا، تو ہمارا شمار سرکش ظالموں میں ہوگا جو کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کافی حد تک علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شہوت کو ڈیفائن کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں اتنی چیز کافی ہمارے شہوت کو سمجھنے کے لیے۔